پیارے بچوں، آج کی کہانی بہت مزیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے اور نظام قدرت کے خلاف چلنے والوں کا برا انجام ہوتا ہے۔ اس کہانی میں بھی ہمیں یہی سننے کو ملے گا۔ کسی جنگل میں ایک چرواہا رہتا تھا جس کا نام بیگو تھا۔ بیگو چرواہا ببول کے درخت کے نیچے پتھر سے سر ٹکائے آسمان پر تیرتی روئی جیسے بادلوں کے ٹکڑوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ بادلوں کے ان ٹکڑوں سے مختلف تصویریں بن رہی تھیں۔ ندی میں تیرتی ناؤ، دو پیروں پہ کھڑا گھوڑا، سونڈ اٹھائے بھاگتا ہوا ہاتھی، دم ہلاتی بھینس۔ وہ جو بھی سوچتا ویسی ہی تصویر آسمان میں نظر آتی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، چاروں طرف سناٹا تھا۔ کہیں دور سے پنچکی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ بیگو کی بکریاں اور بھیڑیں چرتے چرتے وادی کے ڈھلوان میں اتر رہی تھیں۔ درخت کے پتوں میں چھپے طوطوں کی ٹہٹیں، جھاڑیوں میں پھدکتی چڑیوں کی چہچہاہٹ اور بکریوں کی منمناہٹ سنتے ہوئے بیگو سوچ رہا تھا کہ کاش اگر وہ ان پرندوں اور جانوروں کی بولی سمجھ سکتا تو زندگی کتنی حسین ہوتی۔ ایسے تو اندازہ تھا کہ جانور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جانوروں کی زبان سمجھنے سے کیوں قاصر رکھا ہے۔ بیگو کی یہ خواہش بہت پرانی تھی۔ پچھلے جمعے کو بھی وہ پیش امام مولوی کریم بخش کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور ان سے درخواست کی کہ امام صاحب آپ تو عالم دین ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ میں پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھ سکوں۔ مولوی کریم بخش نے بیگو کو سمجھاتے ہوئے کہا، ارے احمق، غیب کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت اور اصول پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب بھی انسان قدرت کے اصولوں کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ پچھتاتا ہے۔ بیگو کو امام صاحب کی باتوں سے تسلی نہیں ہوئی اور ایک دن اللہ نے اس کی یہ آرزو پوری کر دی اور وہ جانوروں کی زبان سمجھنے لگا۔ گرمیوں کی ایک رات کو بیگو امرود کے درخت کے نیچے صحن میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے سرہانے بندھے بیل جگالی کرتے ہوئے کچھ خسر پھسر کر رہے تھے۔ بھورا بیل کہہ رہا تھا، یہ ہمارا مالک بھی کتنا بے ایمان ہے، کل میرے سامنے اس نے اپنے پڑوسی شمسو کھوہار کے کھیتوں کی طرف جاتا پانی کاٹ کر اپنے کھیت میں موڑ لیا۔ ارے بھائی، یہ ہمارا کالا کلوٹا مالک بے ایمان ہی نہیں بلکہ ظالم بھی کتنا ہے، ہم دونوں کو زور زور سے ذرا ذرا سی باتوں پر کتنا پیٹتا ہے۔ سفید بیل نے آہ بھر کر کہا۔ بیگو بیلوں کی باتیں سن کر غصے سے کانپنے لگا اور اٹھ کر دونوں بیلوں کو لاٹھی سے پیٹ ڈالا۔ شور سن کر محلے والے جمع ہو گئے۔ حاجی قربان علی نے آگے بڑھ کر بیگو کو ڈانٹا، ارے باولا ہو گیا ہے کیا، جو آدھی رات کو ان معصوم جانوروں کو پیٹ رہا ہے؟ بیگو نے جواب دیا، ارے یہ نمک حرام بیل مجھے بے ایمان اور ظالم کہہ رہے ہیں۔ چلو بھائی چلو، اس کی تو شاید عقل ماری گئی ہے، بھلا جانور بھی کہیں باتیں کرتے ہیں۔ لوگ بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ اگلے دن بیگو کا مزاج بہت خراب تھا۔ پہلے تو مینڈک کی ٹرٹراہٹ، گھوڑے کی ننھناہٹ، مکھیوں کی بھنبھناہٹ اور کتوں کے بھونکنے کی طرف وہ دھیان بھی نہیں دیتا تھا۔ اب وہ ہر جانور کی زبان سمجھ رہا تھا تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے چاروں طرف پھیلتے شور سے اس کے کان پھٹ جائیں گے۔ دھوبی کا گدھا اپنے مالک کے مظالم کا رونا رو رہا تھا۔ کبوتر اپنے بچوں کو بجلی کی تار پر بیٹھنے پر برا بھلا کہہ رہے تھے۔ پہلے جسے وہ کوئل کا گیت سمجھتا تھا، اب معلوم ہوا کہ وہ اپنی سہیلی سے ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے۔ دوسری رات اس کو بھوک بھی نہیں لگی اور وہ اسی بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اچانک امرود کے درخت پر بیٹھے طوطے مینا کی باتیں سن کر اس کی نیند اڑ گئی۔ مینا کہہ رہی تھی، اس بے چارے بیگو کی زندگی بھی غربت میں گزر گئی۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ نہر کے پل کے پار پیپل کے درخت کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے تو اس کے دن بھی پھر جائیں۔
بیگو کی نیند اڑ گئی۔ اس نے اسی وقت اپنے گدھے کو کھولا اور پھاوڑا لے کر نہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیپل کے درخت کے نیچے پہنچ کر اس نے اپنی چھوٹی سی ٹارچ کی مدد سے جھاڑیوں کو کھنگالنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے پتوں میں چھپے ایک صندوق کا کونا نظر آیا۔ صندوق کا ڈھکنا کھولتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ صندوق زیورات اور نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے صندوق گدھے پر لاد کر اسے گنے کے پتوں سے ڈھک دیا۔ دراصل ایک دن پہلے گاؤں کے زمیندار کے یہاں چوری ہوئی تھی اور چوروں نے چوری کا مال یہاں پیپل کے درخت کے نیچے چھپا دیا تھا۔ چور گرفتار ہو گئے تھے اور انہوں نے چوری کے مال کی نشاندہی کر دی تھی اور پولیس چوروں کو لے کر آ رہی تھی۔ چور کسی نہ کسی طرح فرار ہو گئے اور اب پولیس چوری کے مال کی تلاش میں نہر کے پل کی طرف آ رہی تھی۔ بھیگو جیسے ہی نہر کے موڑ سے سڑک پر آیا، پولیس نے دھر لیا۔ تلاشی لینے پر چوری کا مال بھی بھیگو کے پاس سے برآمد ہو گیا۔ تھانے میں بھیگو میاں مرغا بنے ہوئے تھے اور ان کی پٹائی ہو رہی تھی۔ تھانے دار نے کڑک کر پوچھا، اگر تم نے چوری نہیں کی تو چوری کے مال کا تمہیں کیسے پتہ چلا اور چوری کا مال تمہارے پاس کیسے آیا؟ حضور مجھے تو مینا نے بتایا تھا، بھیگو نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ حضور مجھے تو مینا نے بتایا تھا، بھیگو نے جواب دیا۔ تھانے دار نے طنزیہ انداز میں قہقہا لگا کر کہا، او ہو، تو عالی جاں جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ چلو اب کوٹری میں مکھیوں اور مچھروں کے گیت سنو۔ رات کے تیسرے پہر بھیگو میاں کو کوٹری کے ٹھنڈے فرش پر لیٹے گڑ گڑا رہے تھے، ارے میرے اللہ، اے میرے اللہ، مجھے معاف فرما دے۔ مولوی صاحب نے درست کہا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، نظام قدرت کے خلاف چلنے والوں کا برا انجام ہوتا ہے۔ یا اللہ، جانوروں کی زبان سمجھنے کی میری صلاحیت واپس لے لے۔ رو رو کر بھیگو اللہ سے دعائیں کر رہا تھا۔ تو دیکھا بچوں، ہمیں کتنا اچھا اس کہانی سے سبق ملتا ہے۔ ہر کام میں اللہ کی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، تو ہر جگہ پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو چلیے بچوں، بتائیے آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور مزیدار سی کہانی کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔